امریکہ میں 2008 کی صدارتی انتخابی مہم کافی شدید تھی۔ براک اوباما کے مسلمان ہونے کے بارے میں افواہیں پھیلائی گئیں۔ ان کے حریف جان میکینن کی ٹیم نے عوامی رابطوں کے ذریعے اوباما کے مذہبی پس منظر کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے۔ پھر کولن پاول کو ٹی وی پر آ کر واضح کرنا پڑا کہ اوباما مسلمان نہیں ہیں۔ تاہم اس موقع پر انہوں نے ایک ایسا سوال اٹھایا جو اب بھی جواب طلب ہے۔ پاول نے پوچھا کہ اگر اوباما مسلمان ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیا اس ملک میں مسلمان ہونا ٹھیک نہیں؟ 17 سال بعد یہ سوال ایک مرتبہ پھر نیو یارک کے میئر کی دوڑ میں مرکزی حیثیت اختیار کر گیا۔ امریکی میگزین نیو یارکر کے مطابق اس کی وجہ ایک مسلمان زہران ممدانی ہیں۔ آئیں دیکھیں ان کو کس قسم کے اسلاموفوبیا کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے مخالف امیدوار اینڈریو کومو کے حامی اور یہود مخالف مہم کے سابق خصوصی نمائندے ایلی کوہنم نے 11 ستمبر 2001 کو ٹوئن ٹاورز کی جلی ہوئی تصاویر پوسٹ کیں اور لکھا، کبھی نہ بھولنا، اینڈریو کومو کو ووٹ دو اور شہر کو بچاؤ۔ دوسری جانب اخبار نیو یارک پوسٹ نے ممدانی کو دہشت گردی سے جوڑتے ہوئے سخت سرخیوں کا استعمال کیا، جیسے کہ حماس کا تباہی کا ہتھیار۔ کومو نے خود ایک انٹرویو میں پوچھا کہ کیا ایک اور 9/11 کے ہونے پر کوئی ممدانی کو میئر کے عہدے پر تصور کر سکتا ہے؟ ممدانی کی انتخابی ٹیم میں درجنوں مسلمان شامل ہیں جنہوں نے نفرت کا براہ راست سامنا کیا۔ اس کی ایک وجہ ممدانی کا فلسطین کا حامی ہونا بھی ہے۔ ان کے ناقدین نے ان کو اسرائیل کی غزہ میں جنگ کے دوران اینٹی سیمیٹک قرار دیا۔ امریکہ میں سیاسی رہنماؤں کے لیے یہ کہنا اب اتنا موزوں نہیں رہا کہ وہ مسلمان ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران کومو کے گروپ نے ممدانی کی داڑھی کو گہرا اور گھنا کرنے والی میمز جاری کیں۔ امیدواروں کے ٹی وی مباحثوں کے دوران سٹیج پر حریفوں نے ان پر دہشت گردی کی حمایت کے الزامات لگائے۔ چند ماہ قبل ممدانی کی ابتدائی فتح کے بعد جارجیا کی کانگریس کی ایک رکن ٹیلر گرین نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر پوسٹ کی جس میں اسٹیچو آف لبرٹی کو ایک سیاہ برقعے میں ڈھانپ دیا، جبکہ فلوریڈا کے ریپبلکن کانگریس میں رینڈی فائن نے کہا کہ ممدانی شہر میں اسلامی خلافت قائم کر دیں گے۔ اس سب سے تنگ آ کر پچھلے ہفتے ممدانی نے نیو یارک کے کئی مسلمانوں کے ہمراہ برونکس میں ایک مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر اسلاموفوبیا کے بارے میں 10 منٹ تک آنسوؤں سے لبریز تقریر کی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ 9/11 کے بعد انہیں ایک ہوائی اڈے پر پوچھ گچھ کے لیے روکا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا وہ نیو یارک پر حملے کا ارادہ تو نہیں رکھتے۔ ان کی ایک خالہ نے حجاب پہننے سے خوف محسوس کیا۔ ایک ہم جماعت پر مخبر بننے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور ان کی ٹیم کے رکن کے گیراج میں دہشت گرد کا لفظ اسپرے سے پینٹ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیو یارک میں اگر آپ مسلمان ہیں تو بے عزتی کی توقع کر سکتے ہیں۔ بہت سے نیو یارکر اس کا سامنا کرتے رہتے ہیں۔ سیاسی حملوں کے علاوہ بل ایکمن اور مائیکل بلومبرگ جیسی ممتاز ارب پتی شخصیات نے ان کے خلاف استعمال کے لیے اپنے وسائل بڑی تعداد میں مختص کیے ہیں۔ نیو یارک شہر تقریباً 10 لاکھ مسلمانوں کا گھر ہے، جو ملک کی کل مسلم آبادی کا تقریباً چوتھائی حصہ ہیں۔ شہر کی تاریخ میں کسی بھی میئر کے امیدوار نے مسلمانوں تک پہنچنے کی اتنی محنت نہیں کی جتنی کہ ممدانی نے کی۔ امریکہ کے 1/3 مسلمان غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں۔ نیو یارک شہر میں بہت سے مسلمان ٹیکسی ڈرائیور، خوانچہ فروش اور دفتروں میں صفائی کا کام کرتے ہیں۔ ان کی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی زہران ممدانی سے توقعات قدرتی ہیں۔ نیو یارک میں مسلم امیدواروں کے طور پر ان کی کوششوں اور ان پر ہونے والے حملوں سے واضح ہوتا ہے کہ اسلاموفوبیا ایک حقیقت اور جاری چیلنج ہے۔